ہم آج کی اس بابرکت محفل میں شریک ہیں۔ اس میں الحمدللہ ہمارے مدرسہ صفا مکتب کے 5 طلباء حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں۔ ان کی دستار بندی ہوگی۔ میں اپنے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں، محترم استاد شبیر احمد منصور صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بچوں کو انعامات پیش کریں اور قرآن پاک کا تحفہ دیں۔ محترم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی تقریر میں گنجائش تو نہیں ہے، لیکن الفاظ کی نظر انا نحن نزلنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 3 طرح سے لوح محفوظ سے جیسا قرآن آیا جبریل امین لے کر آئے علیہ السلام پیارے نبی کے پاس، اسی طرح سے موجود اور آپ میں محفوظ، سینوں میں محفوظ اور عمل میں بھی موجود، یعنی اور آپ لکھے ہوئے موجود۔ سیدنا عثمان غنی جس نسخے پہ تلاوت کر رہے تھے وہ آج بھی آذربائیجان کے اندر پڑا ہے، اس میں فون کے قدرے کے موجود، اور لاکھوں نسخے جہاں جہاں دنیا میں وہی موجود ہے جو لوح محفوظ سے آیا تھا، اسی طرح کوئی کبھی بھی نہیں۔ یہ 5 حافظ ہیں، آپ 50,000 حافظ اکٹھا کر لیں، سب وہی قرآن پڑھیں گے جو لوح محفوظ سے آیا تھا، پیارے نبی نے آگے پہنچایا۔ اللہ تیرا شکر۔ اور وہ عمل بھی موجود، ہم سب نے نماز کیسے پڑھی؟ جیسے پیارے نبی نے پڑھی، ہر مسجد میں خطبے کیسے؟ جیسے پیارے نبی نے دیے۔ تو قرآن اور آپ میں موجود، سینوں میں موجود اور عمل کی صورت میں موجود ہے کافی۔ اور یہ جو حافظ ہیں، اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کے کارکن ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے کارکن ہیں۔ یہ ان کے سینے روشن ہوئے، ان کے گھر روشن ہوئے۔ آج مجھے انہوں نے امامے باندھے مبارک، انشاءاللہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سر پر والے رکھے گا انشاءاللہ، اور سارے لوگ رشک سے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے بچوں کو اس طرح جس روز یہ آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اقرا سے شروع ہوئی تھی نا بات، 23 سال یہ آیت اتری کہ آج ہم نے یہ دین مکمل کر دیا اور یہ نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کو باقی پسند کر دیا۔ تو یہودی تھے نا دور دور کے، انہوں نے جب سنا تو کہا کہ جب اگر یہ ایسی آیت تو ہمیں مل جاتی تو ہم جشن مناتے ہیں۔ اے مسلمانوں جشن مناؤ کہ دین کامل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل، اور آپ کیا ہیں؟ ختم المرسلین، خاتم الانبیاء۔ آپ کے بعد نہ تو وحی ہے، نہ تو دین ہے، اور نہ تو امت ہے، یہ ہر چیز مکمل ہو گئی۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے یہ کارکن یہ اپنے سینے روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا اور قرآن کا فہم بھی دے۔ میں یہاں آج یہ کہوں گا کہ ان کی قرآن فہمی کی کلاسیں بھی شروع کریں، ان کو ترجمہ بھی سکھائیں، پھر یہ بتائیں گے کہ اللہ کے نازل کرتا ہے کہ 14 سورتوں میں بات کیا ہے جو کرنے کی، پھر انشاءاللہ کریں گے۔ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ یعنی جہان، پورا جہان آدم کے اولاد انتظار میں لیے اٹھیں اور لوگوں کو قرآن پہنچائیں۔ اور حضرت محمد کے بعد علماء ہیں، صلحاء ہیں، لیکن جھوٹے تو آئیں گے، لیکن اللہ کا نبی کوئی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کیا اپنے خلاف۔ حضور کے زمانے میں 3 گروہ مرتد ہوئے، جھوٹے نبی پیدا ہوئے، حضور نے ان کا قتل کروا دیا، ان کو وہ قتل ہوئے، جہنم نصیب ہو گئے۔ اور حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں 8 گروہ مرتد ہوئے جنہوں نے نبوت کے دین کا دعویٰ کیا یا کسی رکن کا انکار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے خلیفہ عمر ان کے خلاف بھی جہاد کیا۔ اب جھوٹے ہیں، اللہ کے باغی ہو سکتے ہیں، تو یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخری پیغمبر، آخری ہدایت قرآن مجید، اور آخری امت جو امت مسلمہ، اس کے سوا سب کوئی جھوٹ ہے، سب کوئی فساد ہے۔ اور جو شخص بھی نقد لگائے تو اللہ کا باغی، اللہ اس کے ہاتھ توڑ دے، اسے پکڑ دے۔ کسی کرسی پر ہو، کوئی ٹوپی پہنے بیٹھا ہو، وردی پہنے بیٹھا ہو، اللہ تعالیٰ سب داخل ہے۔ پیارے محبوب کے حضور گستاخی پسند نہیں اللہ تعالیٰ، یہ نقد لگانا پسند نہیں۔ وہ تہے تیز ہوں گے اور وہ جہنم رسید ہوں گے کہ اس میں نقد لگائے گے۔ یہ تو سب کے لیے ہے، مکمل کر دیا۔ یہ بدگمانی ہے، ایک بیکار بات ہے کہ لوگ اس عمارت کو بنانے کی کوشش کریں۔
پچھلے دن جو منظر ہوا ہے اللہ تعالیٰ میں اپنے عذاب سے بچائے. توبہ کرے وہ لوگ جو بھول کر بھڑک کر بیکار باتیں کر رہے ہیں, وہ توبہ کرے ورنہ جہنم ان کو نگل جائے گا, اللہ کا غضب ان پہ ٹوٹے گا. اللہ اس امت کی حفاظت کا, دین کی حفاظت کا. انہوں نے انہیں بیٹے کھڑے ہوئے جو یہ سب لوگ دیکھیں آپ, یہ چہرے روشن, یہ دل دماغ روشن, یہ گھر روشن, یہ دھرتی روشن ہاتھوں سے. یہ معمولی بات ہے کہ 30 پارے سینوں پہ اتر گئے, یہ معمولی یہ موجودہ ہے اس دور کا. یعنی لاکھوں حافظ ہر مسجد میں یعنی رمضان میں سنتے ہیں, سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ ایک تفسیر بھی دے گا, فقیہ بھی بنے گے, محدث بنے گے. میں ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اہل محلہ مسجد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پیش کیجیے اپنے بچوں کو, یہ روشن ہو جائے گی, آپ کا جہان روشن ہو جائے گا. بچے خسارے میں رکھیں, سینکڑوں بچے آتے ہیں حفظ کریں انشاءاللہ, وقت آئے گا. اللہ قبول فرمائے. بیٹو بہت مبارک, بہت مبارک. اچھا حمزہ وصول کریں گے محترم شبیر المرسول صاحب سے. حمزہ حافظ حمزہ سر رحمت اللہ بہت مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے, آپ کی حفاظت فرمائے. دیر تک دور تک آپ اذانے دیں, اپنا ٹھیک ہو گیا. محمد عثمان حافظ عثمان عبدالغفور صاحب بہت مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کو عالم بنائے, آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے, اور جہاں آپ رہیں, جہاں آپ بسیں, پوری والدین کو بھی بلائیں نا جی, والدین کو روشن بس کا ساتھ بہت مبارک. والدین کو بھی آپ اذان کو دیکھیں. اچھا بڑی حال ہے. بچوں کے والدین سے بھی بات ہے کہ وہ یہاں تشریف لے رہے ہیں. حافظ محمد زین ماشاءاللہ بہت مبارک جناب. والدین کو بھی ساتھ بلائیں. بہت مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت فرمائے. قرآن کو یاد کریں اور پڑھتے رہیں تاکہ بھول نہ جائیں. بھولنا بھی بڑا گناہ ہے. اس کے معنی سیکھیں, اس کا ترجمہ سیکھیں, اور اپنے محلے گلی میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ان کے والدین کو, آپ کو, پورے محلے کو, پورے شہر کو مبارک ہو گئی. حافظ محمد عثمان ڈاکٹر سلیم صاحب. حافظ محمد عثمان آئیے اختر علی صاحب, آئیے ہم دونوں پہ پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت مبارک. آپ کو اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر سلیم. یہ آئیے ادھر آئیے. قرآن پاک کا تحفہ. بہت مبارک ملے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ سے دیر تک دور تک اپنے دین کا کام کریں. حافظ شہروز خان والد صاحب, محمد آصف خان والد صاحب. آپ نے شہروز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کو عالم بنائے, آپ کی اماں کا برکت دے, اور یہ شہر آج کے آپ سے روشن ہو جائے. بہت مبارک. پورے مجمع کو مبارک. اللہ اپنی رحمت نازل کرے. جزاکم اللہ خیرا, تقبل اللہ منا منکم.